السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین اور قرآنی آیات کا تذکرہ پارٹ 2 سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مرحلوں میں تخلیق، کریشن ان 4 آیونز۔ سورہ حامیم سجدے کی آیت 9 تا 12 زمین اور کائنات کی تخلیق کے متعلق زبردست سائنسی اہمیت کے حامل انکشاف کرتی ہیں۔ ان کی بنیاد پر سماوی علوم کے ماہرین کائنات کی تخلیق کا ایک مربوط تصور قائم کر سکتے ہیں۔ تفصیل ہم کائنات، قرآن اور سائنس میں بتا چکے ہیں۔ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرنے والوں سے کہو، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین 2 ایام میں پیدا کی اور اس کے مدمقابل ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین کے اوپر اس میں گڑے ہوئے پہاڑ بنائے، اور اس نے اس میں برکتیں رکھی، اور اس میں اس کا سامان ضرورت رکھا، سب طلبگاروں کے لیے ان کی طلب کے مطابق 4 ایام میں۔ ان آیات میں معنی و مفاہیم کا ایک بے کرا سمندر چھپا ہوا ہے۔ چاہے کتنے ہی اوراق لکھے جائیں، چاہے کتنی ہی تفسیریں کی جائیں، ان آیات کے رموز کا کلی احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہم موضوع زیر بحث یعنی زمین کی تخلیق کے متعلق نکات پر مختصر بحث کریں گے۔ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ابتدائی تخلیق 2 ایام مرحلوں میں ہوئی۔ ہم نے کائنات، قرآن اور سائنس میں اس پر بحث کی ہے کہ قرآن کے تخلیقی ایام سے مراد 24 گھنٹے کے عام دن نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد ادوار یا مراحل، اسٹیجز، پیریڈز، ایونز ہے۔ یوم سے مراد یہ دن نہیں بلکہ متعلق وقت یا تخلیق کا دور ہے۔ ابتدائی تخلیق یعنی پروٹو پلانٹ کے طور پر وجود میں آنے کے بعد زمین ارتقائی ایولیوشنری مراحل سے گزرتی ہوئی موجودہ شکل تک پہنچی۔ یہ پورا عمل 4 مراحل، اسٹیجز، ایون سے گزرا۔ پہلے 2 مراحل میں زمین کی تخلیق ہوئی اور دوسرے 2 مراحل میں زمین مختلف تبدیلیوں سے گزر کر موجودہ شکل و صورت اور ساخت کو پہنچی، یعنی اس میں پہاڑ نمودار ہوئے، پانی کا نظام، واٹر سائیکل قائم ہوا، کرۂ ہوائی کی تشکیل ہوئی، نباتاتی اور حیواناتی زندگی کا سلسلہ جاری ہوا اور آگے بڑھا، اور اس میں انسان اور دوسری زندہ اشیاء کی ضرورتوں کے سامان کی پیدائش و فراہمی کی قوت پیدا ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر جدید سماوی سائنس بھی زمین کی تخلیق کے 4 مراحل ہی بیان کرتی ہے۔ زمین کی تخلیق کی بحث کو ہم سورۃ النازعات 79 کی آیات 27 تا 33 پر ختم کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اسے بلند کیا، اس کی چھت کو اونچا کیا اور خوب درست بنایا۔ اسی نے اس کی رات تاریک بنائی اور اس کی روشنی نکالی، اور اس کے بعد زمین کا تجزیہ کیا، اس سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس میں پہاڑ بنائے۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے کیا گیا۔ آیت 27 تا 29 پر جن میں آسمانوں، کاسمک اسپیس کی خلقت، وسط، تناسب و موزونیت وغیرہ کا بیان ہے، کسی اور مقام پر گفتگو کریں گے۔ یہاں چونکہ زمین کی تخلیق پر بحث ہو رہی ہے، لہٰذا اگلی 4 آیاتوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت 30 میں ایک خاص لفظ دہا استعمال ہوا ہے۔ دہا دہو کے مادے سے ہے۔ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے زائل کر دینے کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے والارض بعد ذالک دہاہا کا معنی کیا ہے، اور اس کے بعد زمین کو اس کے مقرر مقام سے دور کیا ہے، یعنی جہاں وہ تھی اسے وہاں سے ہٹایا۔ اس کے علاوہ اس کے معنی پھیلا دینا، ہموار کر دینا، بچھا دینا اور وسیع کر دینا بھی ہے۔ تاج العروس اس کا معنی پھینکنا بھی ہے۔ اس کا اطلاق گول اور لڑکنے والی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے۔ ان معنی کو پیش نظر رکھ کر آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مطلب کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ پہلے یہ شمسی شہابیہ سولار نیبولا کا حصہ تھی، ایک خاص مرحلے پر یہ اس سے دور ہٹی اور ایک الگ وجود کے طور پر ارتقائی مراحل طے کرنے لگی، اور بالآخر اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ اس نے اس کے بعد زمین کا تجزیہ کیا، یعنی اسے شہابیہ سے الگ کیا اور اسے گولائی دی، اور رفتہ رفتہ اسے اس قابل بنایا کہ اس پر زندگی کا سلسلہ جاری ہو سکے اور بالآخر انسان ظہور میں آ سکے۔ غلام احمد پرویز لکھتے ہیں،
یعنی ارض زمین کو اس حویلی سے یوں الگ کیا جس طرح گوپیے سے پتھر پھینکا جاتا ہے، یا جیسے بارش کنکریوں کو بہا کر دور لے جاتی ہے، یا جیسے گھوڑا گرد و غبار اڑاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے دہا کے معنی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج سے قریب 1500 سال پہلے اجرام فلکی کی تخلیق کے متعلق یہ باتیں وحی کے علاوہ اور کون بتا سکتا تھا؟ بعد ذالک کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے بعد اگر زمین کے تدیہ کا مطلب اس کا شمسی سحاب یا سولار نیبولا سے علیحدہ کرنا ہو تو بعد ذالک کا یہی معنی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس جگہ بعد ذالک مع ذالک اس کے ساتھ ساتھ یا علاوہ ازیں کے معنوں میں ہے، جیسے قرآن میں ہے۔ ترجمہ ہے وہ جفاکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بد اصل بھی ہے۔ اگر تدیہ کا معنی پھیلانا اور بچھانا کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا زمین کو اس کی مخصوص شکل و حیت دی اور مخلوق کے لیے رہنے کے قابل بنایا۔ دہا کا ایک بنیادی معنی شتر مرغ کا انڈا بھی کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کا معنی ہوگا پھر اس نے زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی شکل دی، یعنی بیضوی بنایا۔ حوالے کے لیے دیکھیے ڈاکٹر حلوق نور باقی ترکی کی کتاب قرآنی آیات اور سائنسی حقائق، موضوع نمبر 26۔ ڈاکٹر حلوق نور باقی نے لکھا ہے کہ استنبول کے شعبے مذہب استنبول فیکلٹی آف تھیولوجی کے ایچ بی کینٹی اور ڈاکٹر علی اوزیک نے اپنی تفسیر میں یہی معنی کیے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف نے لکھا ہے کہ علامہ بیضوی کے نزدیک بھی دہا کے معنی بیضوی کے ہیں۔ تمام مخلوق کے انڈوں میں شتر مرغ کا انڈا ہی ہے جو ایک کرے سے نزدیک ترین مشابہت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی شکل مکمل طور پر کروی اسفیریکل نہیں بلکہ قدرے بیضوی ہے۔ زمین کا خط استوا پر نفس قطر 6378 کلومیٹر ریڈیوس ہے، جبکہ قطبین پر نفس قطر 6356 کلومیٹر ہے۔ زمین کی اس شکل کو بیضوی یا ایلپسوڈال کہا جاتا ہے۔ گویا یہ آیات زمین کے گول ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اگلی آیات میں پانی کے گردشی نظام کے قیام، نباتات کی پیدائش، پہاڑوں کے ظہور وغیرہ کا بیان ہے، جن پر تفصیلی گفتگو اپنے اپنے مقام پر ہوگی۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ زمین نے اپنی ابتدائی تخلیق کے بعد آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کیے۔ اس میں کیمیائی اور طبیعی تبدیلیاں آئیں، جس کے نتیجے میں اس میں موجود پانی اس کی سطح پر آیا، جس سے زمین کا آبی کرہ ہائیڈروسفیئر وجود میں آیا۔ پانی میں زندگی کی ابتدا ہوئی اور اس کا ارتقائی سفر شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ ایک مرحلہ آیا کہ زمین کی وسیع سطح پر سبزہ پھیل گیا۔ اسی دوران زمین کی سطح پر تغیرات دوسرے بھی ہوتے رہے، جن کے نتیجے میں خشکی، خطے اور پہاڑ وجود میں آئے۔ بالآخر انسان کا ظہور ہوا ہے۔ زمین کے گول ہونے کا ایک اور قرآنی اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے لفظوں اور عبارت کا انتخاب بذات خود ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف کئی مقام پر اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ جتنا کسی آیت اور اس کے الفاظ اور عبارت کی حیت پر غور کریں گے، آپ اسی قدر اس آیت کے معنی کے گہرے پہلوؤں سے روشناس ہوتے جائیں گے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین اور اس کی 3 مہموں کا ذکر ہے۔ پہلی مہم کے حوالے سے قرآن کے الفاظ ہے، ترجمہ ہے، حتیٰ کہ جب وہ مغرب الشمس غروب آفتاب کی سمت میں خشکی کے آخری کنارے تک جا پہنچا تو اس نے اسے سورج کو پایا کہ وہ سیاہ گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین فتوحات کرتا ہوا مغرب کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ اپنی مملکت کے حدود کے لحاظ سے خشکی کے آخری کنارے تک جا پہنچا۔ اس سے آگے سمندر تھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہوتا تھا تو ساحل سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ وہ سیاہ گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ یہ اشیائے کوچک لیبیا کا مغربی ساحل تھا، جو چھوٹی چھوٹی خلیجوں کا مجموعہ ہے اور سمندر کے کم گہرائی ہونے کی وجہ سے اس کا پانی گدلا ہے۔ اس تفصیل کی ہمیں یہاں ضرورت نہیں، ہمارا موضوع دوسرا ہے۔ آپ اگر کسی ساحل پر کھڑے ہو کر سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تو وہ آپ کو دور سمندر میں اترتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہی وہ مشاہدہ ہے جو ذوالقرنین نے کیا اور جس کا ذکر قرآن نے مذکورہ آیات میں کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ زمین گول ہے یا کروی اسفیریکل ہے۔ یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ یہ تشریق غروب آفتاب کے موقع پر ساحل سے دیکھنے پر سورج کا پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آنا زمین کے کروی ہونے کی وجہ سے ہے۔ قدیم مفسر ابو علی جبائی نے بھی بیان کی ہے، جو 303 ہجری کے مطابق 915 یا 916 عیسوی میں فوت ہوئے۔ ان کا حوالہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں مذکورہ آیات کی تفسیر کے ذیل میں دیا ہے۔ ایک ماہر ارضیات لکھتا ہے، ساحل سے زیادہ
سے زیادہ تقریباً کوئی 25 کلومیٹر تک دیکھا جا سکتا ہے، اس سے آگے دیکھنا ممکن نہیں۔ اس کی وجہ زمین کی گولائی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے لفظوں کے انتخاب اور جملوں کی ساخت کے ذریعے زمین کے کروی ہونے کا اہم انکشاف کیا ہے۔ جوں جوں سائنس ترقی کرتی جائے گی، قرآن پاک کے مضمر اشاروں کا مفہوم واضح ہوتا جائے گا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اسے سمجھیں اور اس کو اپنے نظام تفکر کا حصہ بنائیں۔ زمین کے خطاط پلیٹس قرآن میں سورہ الرعد میں ہیں، جس کا ترجمہ ہے زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ موجود خطاط ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم جو عام طور پر مفسرین نے لیا ہے وہ یہ ہے، تمام سطح زمین ایک جیسی نہیں بلکہ اس میں ایک دوسرے سے مختلف خطے ہیں۔ یہ خطے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور پاس پاس موجود ہیں، مگر اپنے اجزاء ترکیبی، کمپوزیشن، شکل و صورت اور خصوصیات پراپرٹیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی اور انسان اور دوسرے جانداروں کے لیے عظیم نعمت ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں۔ انسانوں اور اسی طرح دوسرے جانداروں کی احتیاجات اور ضروریات طرح طرح کی ہیں۔ زمین کے یہ مختلف خطے ان بے شمار احتیاجات کو پورا کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی خطہ طرح طرح کی فصلیں اگانے کے لیے موزوں ہے، تو کہیں سے انسان کو لکڑی اور گھاس حاصل ہوتی ہیں، کہیں سے وہ جڑی بوٹیاں حاصل کرتا ہے اور کہیں سے سبزیاں اور کہیں سے پھل۔ یہی حالات معدنیات اور دیگر ضروریات کا ہے۔ لہٰذا آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور زمین میں کئی طرح کے خطاط ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ جدید سائنس نے اس آیات کے ایک اور مفہوم کی نشاندہی کی ہے، جو پہلے مفہوم کی عمومیت اور وسعت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے خصوصی معنی کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ذکر ہوا ہے۔ پچھلے تقریباً 30 سال کی تحقیق کے بعد یہ حقیقت دریافت ہوئی ہے کہ کرہ زمین کا اوپری چھلکا، اوپر لیئر، جسے کرہ چٹانی یا لیتھوسفیئر کہا جاتا ہے، کوئی 7 بڑے اور متعدد چھوٹے خطاط میں منقسم ہوتا ہے۔ ان خطاط کو پلیٹس کہتے ہیں۔ اردو میں سیلے یا تختیاں کہا جاتا ہے۔ یہ خطاط 64 سے 145 کلومیٹر طویل ہوتے ہیں۔ ان کی موٹائی 80 کلومیٹر تک ہوتی ہیں۔ یہ خطاط آپس میں جڑے ہوئے انٹرلاکڈ ہے۔ اس دریافت کی بنیاد پر سائنسدانوں نے زمینی مظاہرے کی تشریح کے لیے ایک نظریہ تشکیل دیا ہے جسے پلیٹ ٹیکٹونکس کہا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا حقیقت کو ذہن میں رکھ کر اب آپ آیات کے لفظوں پر غور کریں، ان ترجموں پر نہیں جو مختلف اردو مترجمین نے کیے ہیں، بلکہ براہ راست آیات پر غور کریں۔ ان ترجموں پر نہیں جو مختلف اردو مترجمین نے کیے ہیں، بلکہ براہ راست آیات پر غور کریں تو آیات کا واضح مفہوم یہ ہے کہ زمین میں خطاط ہے جو آپس میں متصل ہے، یعنی زمین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے خطاط پر مشتمل ہے۔ قرآن نے کوئی 1500 سال قبل علم ارضیات جیولوجی کی ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے جس تک انسان سائنسی ذریعے سے 20ویں صدی کے آخری اشروں ہی میں پہنچ سکا۔ دوستو بقایا پارٹ 3 میں سماعت فرمائیے۔